اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو دل سے خوش آمدید۔ وہ شخص جس نے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا۔ سچ بولنا بہت اچھی عادت ہے۔ اگر آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتے ہیں۔ یہاں ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے بہت برے کام کیے لیکن سچ بولنے کے وعدے نے اسے بچا لیا۔ ایک وعدہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بہت سی بری عادتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلے میں کس کو چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور ہمیشہ سچ بولو۔ اس آدمی نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا اور گھر چلا گیا۔ رات کو وہ شخص چوری کرنے نکلا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک لمحے کے لیے اس وعدے کے بارے میں سوچا جو اس نے نبی سے کیا تھا۔ اگر کل نبی مجھ سے پوچھے کہ میں کہاں تھا تو میں کیا کہوں گا؟ کیا میں کہوں کہ میں چوری کرنے نکلا ہوں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن نہ ہی میں جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اگر میں سچ کہوں گا تو سب مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور مجھے چور کہیں گے، مجھے چوری کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اس شخص نے اس رات چوری نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس بری عادت کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن اسے شراب پینے کا احساس ہوا۔ جب وہ ایسا کرنے ہی والا تھا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، میں کیا کہوں؟ اگر نبی مجھ سے پوچھے کہ میں نے دن میں کیا کیا کیا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر میں سچ کہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، کیونکہ مسلمان شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، اور کیوں اس نے شراب پینے کا خیال ترک کر دیا۔ اس طرح انسان جب بھی کسی برے کام کا سوچتا ہے تو اسے ہر وقت سچ بولنے کا وعدہ یاد رہتا ہے۔ ایک ایک کر کے اس نے اپنی تمام بری عادتیں ترک کر دی اور ایک اچھا مسلمان اور بہت اچھا انسان بن گیا۔ اگر آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو آپ ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ جسے اللہ پسند کرتا ہے وہ پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہے تو وہ ہمیں جنت سے نوازے گا۔ جو خوشی اور مسرت کا مقام ہے، یہ ایمانداری کی تبدیلی کی طاقت اور اپنے وعدوں کو نبھانے کی اہمیت کے بارے میں ایک خوبصورت کہانی ہے۔ یہ کئی اہم موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ سچائی کی قدر۔ کہانی ہمیشہ سچ بولنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے، چاہے یہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ ایمانداری کو اچھے کردار اور مکمل زندگی کی بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ فتنوں پر قابو پانا۔ آدمی کا سفر بری عادتوں کے خلاف جدوجہد اور ان پر قابو پانے کے لیے قوت ارادی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ سچ کہنے کا وعدہ آزمائش کے مقابلے میں ایک مستقل یاد دہانی اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ ایمان کا کردار۔ کہانی کا اسلامی سیاق و سباق ایمان پر مبنی محرک کی ایک تہہ کو جوڑتا ہے۔ سچ بولنے کے وعدے کے ساتھ خدا کو خوش کرنے اور نجات حاصل کرنے سے جڑا ہوا ہے۔ ذاتی ترقی اور تبدیلی۔ بالآخر کہانی آدمی کی ذاتی ترقی اور تبدیلی کے بارے میں ہے۔ ایمانداری کا عہد کرنے سے وہ نہ صرف بری عادتوں سے بچتا ہے بلکہ مجموعی طور پر ایک بہترین انسان بن جاتا ہے۔ تاہم کچھ ممکنہ ترشیحات اور حساسیتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ عالمی قابل اطلاق۔ جبکہ کہانی اسلامی تناظر میں تبدیل دی گئی ہے، ایمانداری اور فتنہ پر قابو پانے کا پیغام آفاقی ہے اور مختلف عقائد اور پاس منظر کے لوگوں کے ساتھ گونج سکتا ہے۔ انفرادی سیاق و سباق۔ کہانی بری عادتوں پر قابو پانے کی ایک آسان داستان پیش کرتی ہے۔ حقیقت میں ذاتی جدوجہد پیچیدہ ہو سکتی ہے اور اسے ذاتی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیصلے سے گریز۔ جبکہ کہانی ایمانداری کے فوائد پر روشنی ڈالتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایسے فرد کا فیصلہ کرنے سے گریز کیا جائے جو بری عادتوں کے ساتھ جدوجہد کر سکتے ہیں یا مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس شخص کی کہانی جس نے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، ایمانداری کی اہمیت، ہماری زندگیوں کو بدلنے کی اس کی صلاحیت کے بارے میں ایک قابل قدر سبق پیش کرتا ہے۔
یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہمارے اپنے الفاظ اور اعمال کو ذہن میں رکھیں، بری عادات پر قابو پانے کی کوشش کریں اور ذاتی ترقی کو قابو کریں۔ اگر آپ سچائی کی اہمیت یا فتنہ پر قابو پانے کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو مجھے مختلف ذرائع سے اضافی وسائل فراہم کرنے میں خوشی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔